آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمایا کہ یہ مخلوط آبادی ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ ایک نوجوان عورت ہے ہندو، اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے۔ رات کو اس کے گھر پہ مرد آتے ہیں اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب جوان تھی تو رش خوب ہوتا تھا، اب تھوڑی سی عمر اس کی زیادہ ہو گئی تو لوگ کم آتے ہیں، مگر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی وہ بن سنور کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا۔ فرمان لگے کہ میں عشاء پڑھ کے اسی راستے سے گزرتا ہوں اور میں مرد ہوں۔ مرد کے جوتوں کی آواز عورت کے جوتوں کی آواز سے الگ ہوتی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزروں گا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آواز سنے گی تو اس کے دل کو امید لگے گی کہ میرا گاہک آیا ہے، اور جب میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، اوہو میرے پاس تو کوئی نہ آیا۔ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس بدکار عورت کا دل دکھے۔ میں قریب سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیتا ہوں، اسے پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد قریب سے گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہم دوسرے کے دل کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ حالانکہ اگر جوتا پہن کے چلے بھی جاتے تو یہ شریعت میں منع نہیں تھا، مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں؟ تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا، بتاؤ تم نے کسی سے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ہم سوچیں دسترخوان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے، بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجئے۔ فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا، یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، تو بچا ہوا کھانا خراب نہ ہو، استعمال میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں، میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دیا، نہ، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ذروں کو لے جا کے فلاں جگہ میں پھینکتا ہوں، وہاں پر چیونٹیاں ہیں، ہمارے لیے وہ ذرے ہیں، چیونٹیوں کے لیے وہ رزق ہے۔ چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ذروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہڈیوں کو میں باہر گلی میں نہیں پھینکتا، فلاں چوراہے پہ پھینکتا ہوں، اس لیے کہ رات کے وقت وہاں کتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو قریب میں ہڈیاں پڑی ہوئی مل جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے، ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے آم کھائے ہیں نا، میں ان آم کی گٹھلیوں اور چھلکوں کو باہر گلی میں نہیں پھینکتا۔ کیوں نہیں پھینکتے؟ فرمایا کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو آم نہیں کھلا سکتے خرید کے، اگر میں باہر پھینک دوں گا چھلکے تو ہمسائے کے بچے دیکھیں گے، ان کے دل میں حسرت ہوگی، اس گھر والے نے اپنے بچوں کو آم کھلائے، ہمارا باپ امیر ہوتا ہمیں بھی آم کھلاتا، ان کے دل میں حسرت ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا۔
میں اس گناہ کا سبب نہیں بنتا۔ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جو آم کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو میں فلاں جگہ گراؤنڈ کے قریب پھینکتا ہوں، عصر کے وقت وہاں محلے کے بچے اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں اور ان کو خوش گٹھلیاں مل جاتی ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں کھیلنے کی چیز مل گئی۔ اور یہ جو چھلکے ہیں آم کے، میں ان کو ایک جگہ نہیں پھینکتا، ایک دو چھلکے ایک جگہ ڈالے، پھر 10-20 قدم چل کے ایک دو چھلکے پھر پھینک دیے، پورے محلے میں گھومتا ہوں اور ایک ایک دو دو چھلکے کر کے رکھتا رہتا ہوں۔ پورے محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا آم کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے۔ تو ہمارے اکابر دسترخوان کو سمیٹنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بچپن میں میری والدہ مجھے اس بات کا بہت زور دیتی تھی کہ بیٹا تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، امی آپ ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، تو فرمانے لگی کہ بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے تم زمین پہ چلو تو پاؤں آہستہ رکھا کرو تاکہ تمہارے پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارے بڑے جو تھے وہ اتنا خیال کرتے تھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان تو انسان جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند میں سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے، سائبیریا کی یخ ہوائیں وہاں آتی ہیں اور سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ کسی فریزر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہمیں گاڑی سے اترنا پڑا رات کے وقت میں، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ میں نے کپڑوں کے اوپر سویٹر پہنی ہوئی تھی، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر ایک بڑا کوٹ اون کا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے گرم کمبل لیا ہوا تھا۔ ان تمام کپڑوں کے باوجود ایسی ٹھنڈ تھی کہ مجھ سے 4 منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا گیا۔ مجبور ہو کے میں پھر گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ تو اتنی وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے چند رکعت تہجد پڑھی۔ خیال تھا کہ جلدی سے میں بستر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے بیٹھوں اور پھر باقی اوراد وظائف مراقبہ رضائی کے اندر بیٹھ کے کروں گا۔ جب نفل پڑھ کے بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آ گئی تھی اور رضائی کے اندر وہ سو رہی تھی۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا اب میں اگر بستر میں بیٹھوں گا تو یہ بلی جاگ جائے گی اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ واپس مصلی پہ آ کے بیٹھے، پوری رات ٹھٹھرتے رہے، بلی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ صبح کے وقت اللہ نے الہام فرمایا میرے بندے تم سمرقند سے دہلی کی طرف ہجرت کرو، ایک بڑی شخصیت تم سے بیعت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے دہلی آیا اور وہاں پر امام ربانی حضرت مجدد الاحسانی رحمت اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تو ایک بلی کو تکلیف نہ دینے پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔
ایک بزرگ اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے. جب بیوی کو لا کے دکھایا اسے کپڑا بہت پسند آیا. آپ اچھا کپڑا لے کے آئے ہیں, مجھے پسند آیا. کہنے لگے اچھا تھوڑی دیر صبر کرو, میں ابھی آتا ہوں. وہ اس کپڑے کو لے کے چلے گئے. اب بیوی حیران, کپڑا دکھایا, مجھے اتنا پسند آیا, کہاں لے کے چلے گئے؟ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کپڑا کہاں لے کے گئے تھے؟ مجھے تو بہت پسند تھا. کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی تھی, اور اسی طرح کی چیونٹی میں نے کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی. تو مجھے خیال آیا یہ اس خاندان کی چیونٹی ہے, اب اگر یہ یہاں زمین پر چلی گئی تو یہ خاندان سے جدا ہو جائے گی, اس کو تکلیف ہوگی. میں کپڑے کو لے کر گیا, چیونٹی کو خاندان کی دوسری چیونٹیوں کے پاس چھوڑ کے پھر واپس آیا. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اور آج ہم انسانوں کو نہیں, مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور صرف مسلمانوں کو نہیں, رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور رشتہ داروں کو ہی نہیں, گھر کے جو محبوب لوگ ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ جو گھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا پھر وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟ ساتھ رہتے ہوئے انسان دوسرے کا دل دکھا بیٹھتا ہے. اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے, اول تو ہونا نہیں چاہیے, اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس کا نوٹس لیا کریں, ان کی منت سماجت کر کے ان سے معافی مانگا کریں, یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. صحابہ کرام کا عمل یہی ہے. ایک صحابی تھے اسلم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ عمر بن الخطاب عنہ کے غلام تھے, ان کے خادم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر عنہ نے مجھے کہا کہ اسلم, میں مدینہ طیبہ میں تو روز ہی راؤنڈ لگاتا ہوں رات کو, یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں. آج دل چاہ رہا ہے کہ مدینے کے شہر سے ذرا باہر کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں. میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں. عمر عنہ مجھے لے کے چلے. جب ہم مدینہ سے ذرا باہر نکلے تو ایک قافلہ وہاں رکا ہوا تھا, انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے. ہم وہاں گئے تو خیمے والے اپنے اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے. ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور اس کے 2 بچے تھے. وہ آگ جلا کے بیٹھی تھی, سوئی ہوئی نہیں تھی. تو عمر عنہ اس کے پاس گئے, نام تو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے. یا اہل الضو, اے روشنی والو. یہ نہیں کہا اے آگ والو, کیونکہ آگ والو کہنے کا مقصد کچھ اور بھی بن سکتا تھا. اے روشنی والو تم کس حال میں ہو؟ عورت نے کہا کہ میں ایک پردیسی عورت ہوں, بیوہ ہوں, میرے پاس خرچہ نہیں ہے, نان نفقہ نہیں ہے, اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں بھوکے ہیں. اب میں نے آگ جلائی ہے اور پانی برتن کے اندر ڈال دیا ہے,
میرے بچے کھانا پکنے کے انتظار میں تھوڑی دیر تو روتے رہیں گے اور پھر رو رو کے سو جائیں گے. میں بھی سو جاؤں گی اور ہماری رات کٹ جائے گی. عمر لانا نے جب یہ سنا کہ بچے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں اس لیے کھانے کو کچھ نہیں، پریشان ہو گئے. ان بچوں کو کھانا پہنچانا تو میری ذمہ داری ہے. مجھے کہنے لگے چلو چلتے ہیں. واپس شہر لے کے آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور بیت المال سے آٹا لیا، گھی لیا، شہد لیا. یہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے کہا کہ اسلم یہ آٹے کی بوری میری پیٹھ پہ رکھ دو. میں نے کہا حضرت میں آپ کا نوکر، آپ کا غلام، میں آسانی سے اٹھا لوں گا، میری عادت ہے یہ کام کرنے کی. سامان لے کے نہیں، ذمہ داری بھی میری تھی اور اس کو پورا بھی میں کروں گا. اپنی پیٹھ پہ وہ آٹے کی بوری رکھ لی اور چلنے لگے. راستہ لمبا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کو سانس چڑھ گئی ہے اور بڑی مشقت ہو رہی ہے اٹھا کے لے جانے میں. میں نے کہا کہ جی میری پیٹھ پہ رکھ دیں، میں اٹھا لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں لے جاؤں گا، ذمہ داری میری تھی، لہذا اب یہ ان کو پہنچانا میرا کام ہے. عمر لانا پھر واپس اسی عورت کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے کہا کہ لے اللہ کی بندی، یہ آٹے کی بوری بھی ہے، گھی بھی ہے، چینی بھی ہے، اب اس سے تم کچھ کھانا بناؤ اور ان بچوں کو کھلاؤ. اس نے کہا اچھا میں برتن دھوتی ہوں، تیاری کرتی ہوں. عمر لانا فرمان لگے اچھا تم برتن دھو کے تیاری کرو اور اتنی دیر میں چولہے میں آگ میں جلا دیتا ہوں. اب اللہ کی شان کی جو لکڑیاں تھیں نا وہ گیلی لکڑیاں تھیں، خشک نہیں تھیں. عمر لانا ان کو جلانے کے لیے پھونکے مارتے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا، اور دھوئیں کی وجہ سے عمر لانا کی آنکھوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا. دھواں آنکھوں کو لگتا ہے نا تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. عمر لانا اس تکلیف کو برداشت کر رہے تھے اور پھونکے مارتے جا رہے تھے. کافی تکلیف اٹھانے کے بعد انہوں نے آگ کو جلا دیا. تو اس عورت نے دیگچی پر رکھی، گھی ڈالا، اس میں آٹا ڈالا، ہلایا. پھر جب وہ پکنے کے قریب ہو گیا تو اس کے اندر چینی یا شہد جو بھی تھا ڈال دیا تو وہ حلوہ سا بن گیا. اب جب اس کھانے کی مہک آنے لگی نا تو بچے رو رہے تھے، وہ چپ ہو گئے. اب ان کو تسلی ہو گئی کہ کچھ کھانا بننے کی مہک آ رہی ہے، کچھ بن کے ہمیں ملے گا. عورت نے کھانا بنا لیا. پھر عمر لانا نے کہا کہ اس کو ٹھنڈا کرو اور بچوں کو کھلاؤ. میرا خیال تھا کہ اب عمر لانا یہاں سے چل پڑیں گے. عمر لانا وہیں بیٹھے رہے. بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو بچے تھے، انہوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا. اب وہ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پیٹ بھر گیا تھا نا. اور عمر لانا بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں. اسلم لانا کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ اشارہ کیا کہ چلیں. عمر لانا کہا نہیں، صبر کرو، بیٹھو. کافی دیر جب ہم بچوں کو کھیلتا دیکھتے رہے تو پھر ہم اٹھ کے آئے. میں نے راستے میں پوچھا کہ حضرت بڑا وقت ہم نے یہاں لگا دیا، آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے؟ عمر لانا نے کہا کہ اسلم میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا،
اب میرا دل چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بھی ان کو دیکھیں. چھوٹے بچوں کی تکلیف کا اتنا خیال تھا. تو اگر ہم کسی کے رونے کا باعث بنے تو پھر اس کے دل کی خوشی کا باعث بھی تو بن سکتے ہیں. ایک بیٹا ایسی حرکت کرتا ہے کہ ماں روتی ہے تو یہ ماں کے آنسوؤں کو چھوٹا نہ سمجھیں. ایک آدمی مس بہیو کرتا ہے، اس کی بیوی روتی ہے، وہ بیوی کی آنسوؤں کو چھوٹا نہ سمجھے، ڈرے. اگر میں نے اس کو نظر انداز کیا تو پتہ نہیں پھر میرے اوپر کیا عذاب آئے گا. اور کوئی ایسا کام ضرور کرے کہ جس سے اس تکلیف پہنچنے والے بندے کو خوشی مل جائے. رلایا ہے تو ہنسانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کے دل کو خوش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے اور اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت دیا تھا. تو اپنے وقت کے امیر آدمی بھی تھے اور اپنے وقت کے بڑے عالم محدث بھی تھے. یہ اپنے گھر سے جب کوفہ جاتے امام صاحب کو ملنے کے لیے تو سفر لمبا تھا، راستے میں ایک شہر میں ان کو رات گزارنی پڑتی تھی. تو وہ ایک موٹل میں جاتے. موٹل کہتے ہیں کہ جہاں پہ بندے کو رات گزارنے کے لیے چارپائی بستر مل جائے. یہ وہاں پہ سرائے میں رکتے، رات گزارتے اور پھر آگے سفر مکمل کرتے. اب اس سرائے میں ایک نوجوان تھا، نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ اس کو پسند کرتے تھے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچے تو وہ نوجوان نہیں تھا. پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی اس سے کسی بندے کا قرض دینا تھا، وقت پہ پیسے نہیں دیے اور بندے نے پولیس کو رپورٹ کروا دی. پولیس نے اس بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. جب تک پیسے ادا نہیں ہوں گے وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو تھانے دار کے پاس گئے. بھئی ایک نوجوان تھا، اس کو آپ نے جیل میں کیوں بند کر دیا؟ اس نے کہا جی جن کے پیسے دینے تھے انہوں نے اس کی شکایت کی تھی، میں نے جیل میں بند کر دیا. ابھی پیسے ادا کرو گے تو چھوٹو گے ورنہ نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا بھئی اگر اس کے پیسے میں ادا کر دوں تو کیا اس کو چھوڑ دو گے؟ تھانے دار نے کہا جناب ہمیں تو چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو حق مل جائے، آپ دے دیں گے تو بھی میں اس کو آزاد کر دوں گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے جو قرضہ تھا سارا کا سارا ادا کر دیا اور نوجوان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہیں میں نے چھڑوایا ہے. اور تھانے دار سے وعدہ لیا کہ میری زندگی میں تم کسی کو یہ راز نہیں کھولو گے. اس نے کہا مجھے کیا غرض ہے کسی کو بتانے کی، حق والے کو حق مل گیا، بس مسئلہ ختم ہو گیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اس کے بعد درجنوں دفعہ اس شہر میں گئے، ٹھہرے. وہ لڑکا ان کو واقعہ سنایا کرتا تھا کہ جی ایک آدمی کا قرضہ دینا تھا، میں دے نہیں سکا تو مجھے جیل میں بند کر دیا گیا، اور کسی بندے نے میری طرف سے قرضہ دیا اور میں چھوٹ گیا. آپ ساری زندگی اس سے واقعہ سنتے رہے، اس کو نہیں بتایا کہ قرضہ تو میں نے دیا تھا. جب عبداللہ بن مبارک کی وفات ہوئی تو تھانے دار نے بلا کے اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان تمہیں جیل سے جس بندے نے نکالا تھا وہ عبداللہ بن مبارک تھے، آج ان کی وفات ہو گئی. ہم دوسرے کا دل خوش کرتے تھے، اس طرح پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا
حضرت میرے اوپر 500 ریال کا قرضہ ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرضہ ادا کر دوں گا، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کاغذ لیا اور اس کے اوپر 700 درہم لکھے اور کہا اچھا بھائی یہ میرے سیکٹری کے پاس لے جاؤ اور ان سے پیسے لے لو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے 500 درہم مانگے ہیں، اب مجھے 500 درہم مل جائیں گے۔ سیکٹری کو جا کے چٹ پکڑائی، بھائی مجھے 500 دینار کی درہم کی ضرورت تھی، حضرت نے اجازت دے دی ہے اور یہ چٹ لکھ دی ہے تو مجھے 500 درہم چاہیے۔ اب مانگنے والا 500 درہم مانگ رہا ہے، جب اس نے چٹ پڑھی تو اس پر 700 درہم لکھا ہوا تھا، تو سیکٹری بھی پریشان، 500 دوں یا 700 دوں؟ اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا حضرت سے نا ویریفائی کر کے آتا ہوں کہ کتنے پیسے دینے ہیں۔ وہ سیکٹری حضرت کے پاس آیا، حضرت یہ مانگ تو رہا ہے 500، چٹ پہ لکھے ہیں 700، تو دینے کتنے ہیں؟ حضرت نے کہا اچھا چٹ پر 700 لکھے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ اچھا چٹ مجھے دکھاؤ۔ حضرت نے چٹ ہاتھ میں لی اور 700 کو کاٹ کے اس کے اوپر لکھ لیا 1400۔ اب سیکٹری حیران، بندے کو 500 چاہیے، چٹ پہ 700 لکھے ہوئے تھے، پوچھنے آیا تو کاٹ کے 1400 کر دیے۔ اب اس نے اس کو 1400 دے تو دیے چونکہ حضرت نے حکم دیا تھا، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ کوئی درختوں سے پتے تو توڑتے نہیں کہ مال اتنا زیادہ ہے، وافر ہے کہ جو چاہو لٹاتے جاؤ۔ تو وہ واپس حضرت کے پاس آیا، حضرت اس کو ضرورت 500 کی تھی تو آپ نے 700 لکھا، جب میں نے پوچھا تو 700 کو 1400 کر دیا، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو اس کو 500 کی ضرورت تھی، وہ 500 مانگنے آیا تھا، میں نے 700 اس لیے لکھے تھے کہ اس کو امید 500 کی ہے، جب 700 ملیں گے تو اس کو دل کو اچانک خوشی ملے گی، اور حدیث پاک میں ہے جو مسلمان بھائی کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پیچھے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے 700 لکھ دیے تھے مگر آپ نے میرا کام خراب کر دیا، آپ پوچھنے آ گئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے 700 لکھے ہیں۔ اب اگر اس کو 700 مل بھی جاتے تو اس کو وہ خوشی نہ ہوتی، میں نے کاٹ کے 700 کو 1400 کر دیا۔ 700 کی امید ہے دل میں، 1400 ملیں گے، اس کے دل کو اچانک خوشی پہنچے گی اور اس خوشی کے بدلے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی؟ ہم اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کریں، بہن بھائی کے دل کو خوش کریں، بیوی بچوں کے دل کو خوش کریں، ان کے دل خوش ہوں گے، اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو خوش فرما دیں گے۔ سوچتے ہی نہیں، ہم مسلمان کس کام کے ہیں؟ یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ ہم اللہ کی کتابوں میں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، کام سارے جانوروں والے، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، لوگوں کے دل دکھائے، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ دوسروں کے اوپر بیت کیا رہی ہے۔ ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ یہ دو الگ الگ گناہ ہیں۔ بعض لوگوں کی نگاہیں ایسی مائکروسکوپک ہوتی ہیں، نظر پڑتی ہے اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ عیب جو لوگ ہیں، عیب کے متلاشی لوگ ہیں۔ اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کی تھوڑی سی غلطی کا پتہ چلے اس کو دوسروں کو بتاتے ہیں، فون پہ اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا،